الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر، بس خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر لو، اس وجہ سے کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچے یا کہیں تم تکلیف نہ پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی کے ساتھ، پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے ہوئے پر پشیمان اور شرمندہ، اور جان لو اچھی طرح کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر وہ مانے تمہاری بات بہت سے معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے اندر ایمان کی، اور مزین کر دیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کفر، نافرمانی اور گناہ کی۔ یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمتوں والے بھی ہیں۔ سورۃ الحجرات چل رہی ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو اصول بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں میں سے اس آیت میں جہاں سے ہم نے آج شروع کی 5واں اصول بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو اچھے طریقے سے، اس کی چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو سننے کے بعد تم کسی اس خبر کو آگے چلتا کر دو اور کسی کو نقصان پہنچانے کا تم سبب اور ذریعہ بن جاؤ، اور بعد میں پھر تمہیں شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس خبر پر آنکھ بند کر کر عمل نہ کرو جب تک کہ صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق نہ کر لو۔ ان آیات کا جو شان نزول حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق۔ اس قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے حارث بن زرار۔ یہ حارث بن زرار یہ وہی ہیں کہ جن کی صاحبزادی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین سے ہیں اور حضور کے حرم میں داخل ہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں حضرت جویریہ بن حارث۔ جویریہ نام کی کئی خواتین ہیں، اس لیے ولدیت سے تمیز ہو جاتی ہے۔
تو حارث بن زرار یہ ان کے والد ہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کو مختلف ہدایات دی، مختلف باتیں آپ نے ان سے فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی جب اپنے وہاں جانا، اپنے شہر یا اپنے دیہات یا اپنے محلے میں جو بھی ہو، تو وہاں جا کر ان چیزوں کو بتا دینا جو باتیں ہم نے تم سے کی ہیں. تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہ پیغام تو آپ تک پہنچاؤں گا ہی پہنچاؤں گا، یہ تعلیمات اور یہ ہدایات جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں یہ تو میں دوں گا ہر حال میں. میری ایک اور رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ میں اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور اپنے محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سے زکوٰۃ کی رقم جمع کروں گا، اور جمع کر کر آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو کوئی اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں یہ ساری جمع شدہ رقم اس کے حوالے کروں اور وہ آپ تک پہنچا دیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات طے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جا کر اپنے قوم کی زکوٰۃ وصول کروں گا، اور وصول کر کر میں جمع کروں گا، اور پھر فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں آپ اپنا کسی کو نمائندہ بنا کر بھیج دیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک ایک آدمی کے پاس جائے، وہ میرے پاس آئے گا، میں نے سب سے اکٹھا کیا ہوا ہوگا، اور سہولت اور آسانی کے ساتھ میں ان کے حوالے کر دوں گا اور آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے کہا کہ ٹھیک. ایک طرف تو یہ ہوا، اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو نمائندہ اپنا مقرر کر کر حارث بن زرار کی طرف بھیجا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب یہاں سے بات دراصل ہم آگے پھر بڑھائیں گے. درمیان میں تھوڑی سی بات دراصل سمجھ لیں جہاں سے آگے کی بات شروع ہو رہی ہے. ان کو جو تاریخ بتائی گئی تھی حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی فلاں تاریخ میں آپ ہمارے پاس بھیج دیے گا، اس تاریخ تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا. تو دوسری روایات میں ہے کہ یہ روزانہ اس تاریخ کو اٹھ کر باہر کی طرف جاتے، شہر کی طرف، شاید ہو سکتا ہے کہ حضور کا کوئی قاصد آ رہا ہو. دوسری روایتوں میں کہ یہ خود بھی جاتے اور بس اوقات اپنے ساتھ اور بھی بہت سارے جو سردار ہوتے، بہت سارے جو دوسرے لوگ ہوتے، مشہور شخصیتیں ہوتی، ان کو بھی ساتھ لے کر جاتے. اس لیے ساتھ لے کر جاتے تاکہ یہ جو حضور کے آنے والے جو قاصد ہیں ان کا اسی طریقے سے پرتپاک استقبال کیا جائے، ان کو ویلکم کہا جائے. روزانہ جا رہے ہیں، کئی دیر تک کے کھڑے ہیں اور کوئی آثار نہیں، پھر بیچارے مایوس ہو کر پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر جا رہے ہیں، کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا، واپس آ رہے. یہ بات دراصل درمیان میں یاد رکھیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ، اچھا جب یہ دیکھا انہوں نے بار بار جا رہے ہیں، اس مقررہ تاریخ کے 2-4 دن تک کے جاتے رہے، جب کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے پھر یہ بیٹھ گئے. بھی کب تک ہم چکر لگاتے رہے. دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد مقرر کر کر ان کی طرف روانہ فرمایا.
وہ گئے. اب دیکھیں یہاں سے گڑبڑ شروع ہو گئی. یہ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی وہ تو مجھے مرنے مارنے پر تلے گئے, ان کو زکات دینے سے انکار کر دیا. وہ تو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. حضور نے کو بڑا افسوس ہوا. آپ نے کہا اچھا اس طرح کا واقعہ ہوا. تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں ایک لشکر جرار تیار کیا. آپ نے روانہ فرما دی, جاؤ جا کر اس کی طرح خبر لو, حالات کی تحقیق کرو, اور اگر ایسے ہی ہے تو بس پھر ان کی طرف سے طبیعت صاف کر دو. اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جب پہنچے ہیں, حضرت خالد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جب ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں تھے. تو کہنے لگے کہ بھئی تم لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, اور ہمارا جو قاصد حضور نے بھیجا تھا اس کو تم لوگ جو ہے حملہ کرنے کے لیے تمہاری تیاری تھی. انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے, ان سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی. نہیں سمجھ رہے ہیں, ہماری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہے, ہم نے تو ان کو دیکھا تک نہیں ہے, اور ہم تو ان کو استقبال کے لیے اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہم تو روزانہ شہر جا رہے ہیں اور پورے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ وہ آئیں تو ہم ان کا استقبال کریں. یہ کیا چکر ہے؟ سمجھ رہے بات؟ بڑی گہری بات ہے. یہ کیا چکر ہے؟ کہا کہ چلو حضور بلا رہے ہیں. انہوں نے آ کر بتایا حضرت یہ تو معاملہ تو کچھ عجیب ہو گیا. یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پورا جنگ غفیر حملہ کرنے کے لیے مجھ پر ٹوٹ پڑ رہا ہے اور زکات دینے سے انکار کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے, ہمارا تو ملنے ہی ملانا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اچھا ولید بن عقبہ کو بلاؤ, حارث بن زرار کو بھی بلاؤ. یہ ہے تحقیق, ایک طرفہ بات نہیں, دونوں کو بلاؤ. تو ولید بن عقبہ کی باری آئی. آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کس نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا کیا؟ کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے, بڑے سچے لوگ تھے, بڑے سچے لوگ. کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری اس قبیلے کے ساتھ, جس قبیلے میں حارث بن زرار رہتے ہیں, ان قبیلے کے ساتھ میری پرانی دشمنی تھی. تو جب میں نے دور سے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں تو میں یہ سمجھا, سن رہے ہیں, میں یہ سمجھا, ملاقات نہیں ہوئی, میں یہ سمجھا کہ میری چونکہ وہ پرانی دشمنی ہے لہذا اس دشمنی کی وجہ سے یہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا ہوا انہوں نے, اور یہ جب حملہ کریں تو زکات کیا دیں گے. تو میں نے یہی بات آ کر آپ کے سامنے ذکر کر دی, میری ملاقات تو نہیں ہوئی. تو صرف میں اپنے زعم اور اپنے گمان میں یہ سمجھا, اور وہ ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے قاصد کے استقبال کے لیے ہم تو شہر سے باہر روزانہ جا کر کھڑے ہو رہے کہ آپ کا قاصد آئے گا, ہماری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو پھر جا کر چیک کر پتہ چلا اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ذرا سی اس تحقیق کے بغیر, میری بات اچھی طرح سن لیں, ذرا سی اس تحقیق کے بغیر اگر کوئی کارروائی ہوتی تو کتنا جانی نقصان ہوتا, جی کتنا جانی نقصان ہوتا, کتنا خون بہ جاتا. یہ اپنے ذہن سے اور اپنے دماغ سے انہوں نے ایک تصور قائم کیا کہ جی وہ باہر نکلے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرے پر حملہ کرنا ہے ان کو, اور وہ جو ہے وہ میری پرانی دشمنی ہے. اللہ کے بندے مل تو لو, ملاقات تو کر لو, ملاقات کر کے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے چلو پھر تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہاں تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. تو پھر یہ راز جو ہے وہ آیا ہوا اور یہ پردہ فاش ہوا کہ بھائی یہ تو صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اس طریقے کے معاملات ہو گئے. تو قرآن حکیم کی آیت نازل ہو گئی. کیا نازل ہو گئی؟ عجیب آیت ہے, عجیب آیت ہے. اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس آیت پر اگر ہمارے آج معاشرے میں عمل ہو جائے
میں بار بار پھر وہی باتیں میں کہہ رہا ہوں، بہت دکھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. ہم قرآن کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، فاسق کا اطلاق گناہگار پر بھی ہوتا ہے، فاسق کا اطلاق اس آدمی پر بھی ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بول بول کر اس کا ایک مزاج بن چکا ہو، اس کو بھی قرآن کی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے. اور فاسق آدمی جو ہے وہ مردود شہادت ہے فقہا کے نزدیک، اس کی گواہی بھی نہیں لی جا سکتی. یہ فیصلہ ہے. فاسق تو فاسق ہے. تو جب کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کوئی اس طرح کی بات لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کرو. یہ تمہارے ذمہ واجب ہے. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو اور شرمندہ ہو. تو جب کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں اچھے طریقے سے اس کی چھان بٹھک کر لیا کرو، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرو. لیکن آپ مجھے، یہ تو بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے یہاں تو افواہ پھیلانا، افواہ سازی ایک مشغلہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے افواہ پھیلانا اور اس افواہ سازی میں شریک ہونا اور اسی بات کو جو کان میں پڑ گئی ہے آگے مزید چلتا کرنا، دوسروں تک کے پہنچانا. لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ جس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے دراصل اس سے 2 منٹ جا کر اس سے تو پوچھ لیں کہ بھائی کیا بات ہے. اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی ہمت نہیں ہے. یہ ایک پروفیشنل ہمارے یہاں یہ کام ہے، یہ باقاعدہ افواہ سازی. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جس کے بارے میں آپ افواہ پھیلا رہے ہیں اس سے اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے، پھر تو آپ دیکھیں کہ کیسا مرچ مسالہ لگا کر بات کو چلتا کرتے. اور صرف وہی آدمی مرچ مسالہ نہیں لگاتا، وہ جس کو بتا رہا ہے وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہے، پھر آگے وہ جو تیسرے کو بتا رہا ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. لیکن یاد رکھیں میری بات اچھی طرح میں جھنجھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو. اچھی طرح باتیں بہت ساری میرے بارے میں بھی چل رہی ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن اخلاقی میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر اخلاقی جرت پیدا کرو. زبان تو ہمارے پاس تمہارے سے زیادہ بڑی زبان ہے، لیکن جو آدمی اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ جب نمٹتے ہیں تو پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے. انسان سے زیادہ بدلہ لینے والے جو ہے وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ تو تجربہ ہے، زندگی کا مشاہدہ ہے. آپ خود کیا بدلہ لیں گے؟ جب اللہ پر آدمی چھوڑتا ہے اور آدمی جب حق پر ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنی نصرت اور مدد دکھاتے ہیں آنکھوں سے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کان میں آتی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تحقیق کر لیں. یہ قرآن کی ہدایت ہے، اتفاق آج یہ آیت آ گئی. اور اگر اس تحقیق پر عمل آپ نہیں کرتے اور اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں تو جتنے مفاسد پیدا ہوں گے، جتنی خرابیت پیدا ہوں گی، آپ برابر کے مجرم ہیں اور آپ برابر کے شریک ہیں. یہاں نہیں تو کل اللہ جل شانہ کی مرنا تو ہے، ایک دن مرنا ہے. یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی جب تک آدمی خود معاف نہ کرے. اللہ کی عدالت میں ایک چیز کا جواب دینا ہے کھڑے ہو کر. اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ تمہارے کان میں جب بات پڑی کسی سے متعلق تو تم نے اس سے پوچھا تھا، تحقیق کی تھی، اتنی ہمت تمہارے اندر تھی؟ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. اس نے آگے بتا دیا، دوسرے نے تیسرے کو بتا دیا، تیسرے نے چوتھے کو بتا دیا کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور سب گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. سب گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. کوئی تو اللہ کا بندہ آئے، کوئی تو آ کر پوچھے، کوئی تو اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے.
تو اس لیے بھائی جب فتنے اس طریقے کے فتنے ہوں تو حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو تالا لگا دے. بہت ساری چیزیں میں مجبور ہوں، میں نہیں بتا سکتا آپ کو. وقت بتائے گا، زمانہ بتائے گا، حالات بتائیں گے انشاءاللہ. میں بھی یہیں پر ہوں، اللہ نے چاہا. کہیں نہیں جا رہا، لندن نہیں بھاگ رہا میں. ہاں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پر ہوں، آپ ہی کے ساتھ ہوں. میرا مرنا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. تو تالا لگایا ہوا ہے اور اللہ پر سارے معاملات کو ختم. بس اب جس آدمی نے اللہ تعالیٰ پر معاملات ہوئے تو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو آدمی ناحق ہو یا آدمی غلطی پر ہو، پھر تو آدمی کو شرمندگی بھی ہونی چاہیے. کس منہ سے سامنا کر رہا ہے آدمیوں کا؟ ہم تو اپنے مورچے پر ڈٹے ہوئے. بہرحال میں مزید آگے میں اس سلسلے میں نے آپ کو اتنا اشارہ کر دیا. سمجھنے والے سمجھ گئے اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کر لیں. اور یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس کو زندگی کی گرہ لگا لیں. گرہ کسی بھی آدمی سے متعلق، سیاسی آدمی ہو، مذہبی آدمی ہو، سماجی آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، بے دین آدمی ہو. بے دین کی بھی میں بات کر رہا ہوں. بے دین آدمی ہو، کوئی خبر کان میں آپ کو پڑ جائے کہ جی فلانے نے یہ کیا، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ بنا رہا ہے، فلانا یوں کر رہا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ بولیں؟ تحقیق کرنا. تحقیق کرنا، نہ یہ کہ اس بات کو آگے سن کر آگے چلتا کر دینا. ارے یار تجھے پتا ہے یہ ہوا؟ اس نے آگے کہا او بھائی تجھے پتا ہے لیٹسٹ نیوز ہے. کرتے رہو لیٹسٹ نیوز. جب اللہ کی پکڑ آئے گی انشاءاللہ، اللہ کی پکڑ آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ جو بغلے بجاتے تھے اب بتاؤ. تو مجھے بہت صدمہ ہے مجھے اس بات پر کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے اندر باتوں کو کرنا، باتیں چلانا، زبان چلانا ہر آدمی چلاتا ہے. زبان چلانا آسان ہے، لیکن جس آدمی سے متعلق آپ کے پاس کوئی خبر آ رہی ہے، اخلاق اپنے اندر اخلاقی جرت آدمی اتنی پیدا کرے کہ اس متعلقہ آدمی سے مل تو لے. اس سے تو پوچھ لے کہ حضرت یہ چیزیں اگر سے مجھے بتائیں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور وہ آدمی جو آپ کے سامنے اپنا مدعا رکھ دے، ظاہر ہے وہی رکھ سکے گا نا، کوئی اور تو نہیں رکھے گا اس کی جگہ. وہ صاحب معاملہ ہے. ختم. تو اس لیے آئندہ کسی سے بھی متعلق ایکس وائی زید سے متعلق، عمر سے متعلق بغیر مجھے چھوڑ دیں، میں تو نکما آدمی ہوں. کسی سے بھی متعلق کوئی بات اگر کانوں پڑے، چاہے وہ آپ کا اپنا کوئی مخالف کیوں نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس سے پوچھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. وہ کھائے گا نہیں آپ کو. قرآن حکیم کی اس آیت پر عمل ہو جائے گا. نہیں تو سمجھ لینا اچھے طریقے سے، اچھی طرح سمجھ لینا. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، معافی نہیں ہوگی. معافی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، جواب دینا ہوگا. کیسے تم نے بغیر تحقیق کے ایک بندے پر الزام لگایا اور پھر اس الزام کو تم ثابت بھی نہیں کر پائے؟ یا تو ثابت کرو. ثابت بھی نہ کر پائے پھر کہاں کھڑے ہو؟ تو قرآن کریم یہ ہمیں حکم دے رہا ہے اور یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ افواہوں پر انسان کو کان نہیں دھرنا چاہیے اور سنی سنائی بات کو آگے چلتا نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی مکمل تحقیق نہ کر لے. تحقیق کے لیے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو صاحب معاملہ ہے، زندہ ہے، جائیں ملاقات کریں، اس سے پوچھ لیں، وہ جو بات بتا دے خلاص ختم ہو گئی بات. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ گناہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بنا ہوا ہے اور جس نے ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کر رکھا ہے، اس کی کیا تباہی اور بربادی کے اس کے نتائج نکلیں گے مجھے نظر آ رہا ہے. کیا خوفناک اس کے نتائج نکلیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو بہرحال ہم جتنے بیٹھے ہیں اور جتنی باتیں میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے،
جو سامنے ہیں وہ بھی، اور جو اندر بیٹھے غور سے سن رہے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، اور جو کر رہے ہو کل اللہ کی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی ایسے، جی میں نے تو سنا تھا، مجھے تو فلانے نے کہا تھا، اچھا بھائی فلانا کہاں ہے؟ جی وہ فلانے نے کہا تھا، اچھا بھائی وہ فلانا کہاں ہے؟ اس کو تو انتقال ہو گیا، اب سب کے انتقال ہونے لگے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بس مجھے مزید اس میں مجھے نہ بولنے دیں، میں بہت ضبط کیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی جو ہے حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کو آپ جانتے ہیں، ان کے حالات آپ کو معلوم ہیں، سینکڑوں علماء کو، بڑے بڑے محدثین کو اس نے قتل کیے، بہت سارے نیک کام بھی کیے۔ تو کوئی شخص مجلس میں حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، صحابہ سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سکھا رہے ہیں، غیبت کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، جہاں اللہ تعالیٰ حجاج سے اس سینکڑوں خون کا بدلہ لیں گے اور اس سے سوال کریں گے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ آدمی فاسق اور فاجر اور گناہگار ہے، تمہارے لیے غیبت کرنا جائز ہے، تم سے بھی اس کی غیبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نہیں سمجھے بات؟ جہاں اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کے خون کے بارے میں حجاج سے پوچھیں گے، وہاں تم سے بھی پوچھیں گے، تمہارے لیے یہ بات کیسے جائز ہو گئی کہ تم نے ایک فاسق فاجر آدمی کی غیبت کر لی؟ اس کا سوال تو اس سے ہوگا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تم سے ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم آج ایک گناہگار آدمی کی غیبت کرنا 7 نسلیں اور 7 پشتیں ہم حلال کر لیتے ہیں۔ ہم ججمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنا جائزہ لو، چھوڑ دو دوسرے کو کھانسی ہو رہی ہے، نزلہ ہو رہا ہے، اس کو متلی آ رہی ہے، موشن آ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس حال میں ہو۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کبھی کہ وہ آدمی گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے تو اس کی آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اب ہمارے جو سیاسی اکھاڑا جو مچا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے مخالف پر الزام تراشی، بہتان، غیبت اور خدا جانے کیا 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 گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرا مخالف ہے۔ تو یہ ایسے جان نہیں چھوڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل دینا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فتنے کے زمانے میں آدمی اپنی زبان کو روکے، زبان کو قابو میں کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو حدیثیں پہنچی ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرات محدثین نے کتنی اس حدیث کو آگے نقل کرنے میں احتیاط کی ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جبھی یہ مجموعہ من وعن ہم تک پہنچا، اس میں کوئی ذرہ برابر رد و بدل نہ کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ایک محدث ہے، اکثر کتابوں میں ان کی روایت آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ نے جملہ سنا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں ہم لوگ تو چونکہ اردو ترجمہ اور اردو خواہ ہیں، عربی کی تو آپ کو عبارت نہیں پتہ ہوتی کہ عربی میں جس طرح روایتیں شروع ہوتی ہیں وہ روایت کس طرح شروع ہوتی ہے۔ میں یہ جملہ بتا دیتا ہوں اور اس سے سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں، پھر ذرا سا آپ دیکھیں کہ کیا احتیاط یہ حضرات کرتے تھے۔ آپ نے حدیث میں دیکھا ہوگا، وہاں روایتیں شروع جب ہوتی ہیں تو یوں شروع ہوتی ہیں کہ حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال عن فلان، قال عن فلان۔ راوی کہتے ہیں
کہ مجھ سے یہ حدیث جو ہے، حدثنا کا معنی مجھ سے یہ حدیث بیان کی فلانے نے، اس نے یہ روایت کی اس سے، اس نے یہ روایت کی اس سے، وہ پورا اول سے لے کر آخر تک اپنا شجرہ بیان کر کر پھر آخر میں جا کر کہتا ہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضور کے درمیان، حضور سے لے کر اس راوی تک کے جتنے واسطے درمیان میں، وہ ان تمام واسطوں کو ذکر کرتا ہے، اور ایک ایک راوی کی جرح قدر ہوتی ہے، ایک ایک راوی کے حالات کی چھان بٹک ہوتی ہے، یہ کس پائے کا آدمی ہے، اس کی زندگی کیسی گزری ہے، اس کے دوست احباب کیسے تھے، اس کی امانت اور دیانت کیسی ہے، اس کی صدق اور سچائی کیسی ہے، اس کی ذہانت اور فطانت کیسی ہے، یہ اخلاق اور اعمال کا کس درجے کا، کس گریڈ کا بندہ ہے۔ ایسے تھوڑی حدیثیں جمع ہو گئی ہیں کہ بس ٹھیک ہے دے مار 4.5 لکھتے رہو اور بتا دو حدیثیں۔ ایک ایک آدمی کے حالات جو ہیں، پوری کتاب ہے ایک ایک آدمی کے حالات پر، راویوں کے حالات پر۔ تو ایک راوی ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اصل جو لفظ ہے وہ لفظ ہے حدثنا۔ کیا لفظ ہے؟ حدثنا۔ اس کا معنی ہم سے روایت بیان کی، عن فلان، فلانے نے۔ تو وہ راوی جب حدیث بیان کرتے تھے تو حدّا، اس روایت کو جب وہ بیان کرتے تھے تو وہ حدّا کا جو لفظ ہے وہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ حدّا کو نکالتے تو کیا بچ گیا؟ یہ پیچھے بولے نا بھائی، اب اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ حدثنا ہے نا یار، حدثنا، تو حدّا نکال کے کیا بچا؟ سنا۔ اس میں کیا سوچ رہے ہیں؟ حدّا کو نکال دیا تو کیا بچا؟ سنا۔ وہ اس طرح روایت بیان کرتے تھے۔ تو ان کے ایک دفعہ شاگردوں نے کہا کہ حضرت لفظ تو حدثنا ہے اور آپ سنا بیان کرتے ہیں، تو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب اس روایت کو میں اپنے استاد سے سننے کے لیے میں گیا تو جب میں داخل ہوا تو حدّا کا لفظ وہ کہہ چکے تھے اور سنا کا لفظ میرے کانوں سے سنا۔ حالانکہ وہ حضور کیا کوئی جملہ نقل نہیں کر رہے، وہ ایک عام سمپل سا لفظ نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے استاد سے حدّا کا لفظ نہیں سنا تو میرے لیے کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ میں اس لفظ کو ذکر کروں جو میں نے اپنے استاد سے نہیں سنی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ احتیاط کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے یہ احتیاط؟ ہمیشہ اس روایت کو انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا کہ ثنا فلان، ثنا فلان۔ کمال ہے، کمال، کمال ہے۔ حالانکہ یہ ایک عام سا لفظ ہے، اس میں نہ وہ حضور کی بات ذکر ہو رہی ہے، نہ حضور کا ارشاد اس میں ذکر ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی احتیاط کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اتنی احتیاط، اتنی احتیاط، اتنی احتیاط کہ جو لفظ میں اپنے استاد سے میں نہیں سن رہا، میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ میں اس لفظ کو آگے ذکر کر دوں؟ حضرت اس طریقے سے یہ حضرات محدثین رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ قربانیاں دی ہیں، پھر جا کر یہ حدیث کا مجموعہ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ لازوال داستانیں ہیں ان کی قربانیوں کی۔ ہم جو ہے وہ شکر بے مہار ہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا نکال دیا۔ ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کو جواب دینے کا ہمیں احساس ہے، نہ مرنے کا ڈر لگتا ہے، نہ کوئی خدا کا خوف ہے، نہ کسی کچھ نہیں، بے دھڑک جو چاہو کہہ دو۔ کہہ لو آسان ہے، ابھی کہنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھو ایک بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ نے ہر کہنے والے کی زبان پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں اور ہوا میں بات جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے، نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، سب باتیں ریکارڈ ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی گفتگو میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں، ہمیں بول چال میں کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے۔
یہ ہے سبق اس آیت کا جو ہمیں مل رہا ہے. اور اگر احتیاط نہیں کی تو پھر بڑی تباہی مچے گی. پھر اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے. اور خاص طور پر اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس سے آپ معاشرے میں ایک کیا کہتے ہیں، برائی نہیں، انتشار پھیلانا آپ چاہتے ہیں، تو پھر تو اس پر دردناک وعید ہے، دردناک وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ آیت کا یہ خلاصہ ہے. ابھی میں نے یہ ایک آیت ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، دیکھ لیں دوبارہ. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کو اچھی طریقے سے تحقیق کر لو. جی سورہ حجرات آیت بھی بتا دوں آپ کو تاکہ آپ بھی سوچیں کہ پتہ نہیں یہ ویسی کہہ رہا ہے. یا آیت نمبر جو ہے وہ 26واں پارہ ہے. خبر کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو. اب اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تحقیق نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جنگ ہو جاتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہاں جا کر حضور کے سامنے بیانیہ یہ دے دیا کہ جی وہ مجھے تو آپ نے کہا کہ تم سے تو کسی کی ملاقات ہی نہیں. کہا کہ اصل میں وہ میری پرانے زمانے میں ان کے ساتھ دشمنی تھی. ایک مفروضہ اور اس مفروضے پر اتنی بڑی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر دی، تعمیر کر دی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تحقیق کر لی تو پتہ چلا کہ معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے. معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. بس آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ آیت ہے، ذرا لمبی آیت ہے، پھر انشاءاللہ پھر یہ کل پڑھیں گے. اچھا کل دیکھیں، کل کوئی کنفرم نہیں، مجھے ذرا سے ایک کام سے جانا ہے ضروری. تو اگر تمہیں ظہر کی نماز میں آ گیا، اگر ظہر میں آ گیا تو درس ہوگا انشاءاللہ. اور اگر بالفرض کوشش کر رہے ہیں کہ باوجود میں نہ پہنچ سکا تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ کل درس نہیں ہے. کوشش میری پوری ہوگی کہ میں نماز تک پہنچوں. اگر پہنچ گیا تو فبیہا، نہیں پہنچا تو کل پھر نہیں ہوگا، پھر پرسوں ہوگا انشاءاللہ. نہیں انتظار کیا، اپنا پڑھنا پڑھانا کریں گے. جی ہونا چاہیے.